لیکن اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھتے کہ اس قرآن کو عملی زندگی میں بھی ہم لے کے آئیں. ہمارے گھر کے ماحول میں ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہمارا رہنا سہنا، ہماری تجارت، ہماری صنعت، وہ کیوں نہیں اس کے مطابق ہوتی؟ فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ محمد یاسین ظفر صاحب وہ ہمیں نصیحت فرمائیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی، اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بعد کھانا ہوگا. تمام ساتھی دل جمی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تشریف رکھیں. فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ محمد یاسین ظفر صاحب، میں آپ احباب کے سامنے یہ عرض کیے چلوں کہ شیخ محترم ہر سال ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ تمام احباب خاموشی سے، دل جمی سے تشریف رکھیں. بت المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب حاضرین، معززین، عمائدین، عزیز طلبہ، اسٹیج سے جب یہ اعلان ہو جائے کہ اس مقرر کے بعد کھانا ہے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہوگی. جب یہ اعلان ہو جاتا ہے نا اسٹیج کی طرف سے کہ بھئی اب یہ فضیلت و شیخ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا، میرے خیال میں اب جتنی دیر میں کروں گا آپ کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی مجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے آپ کیا دعائیں دیں گے. نماز اپنی جگہ پر ہے لیکن کھانے کا اعلان ہو چکا ہے. اب نماز جو پڑھی جانی ہے نا اس میں بھی بوٹیاں نظر آنی ہیں، اس میں قورمہ نظر آنا ہے، اس میں سب کچھ نظر آنا ہے. بہرحال میرے ذمہ لگایا گیا کہ کچھ اختتامی کلمات میں آپ کے سامنے پیش کروں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے سب کے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف فرما ہیں. ان کی گفتگو ہم نے بڑی توجہ سے سنی. میرے خیال میں ذرا خاموشی اختیار کر لیں. جو کچھ میں نے کہنا ہے وہ میں نے کہہ کے رہنا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، میں نے وہ سنانا ہی سنانا ہے. اس لیے اگر خاموشی سے سن لیں گے جلدی ختم کر دوں گا. بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ میرے اور آپ سب کے لیے کافی ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے اور اس رسم کو نبھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار میں بھی کر دیتا ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت تقریب ہے. ایسی تقریب حاجی صاحب کو مستری ساتھ لو. یہ تقریب عام تقریب نہیں ہے، یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی باعث رحمت تقریب ہے کہ جس میں بچوں نے قرآن حکیم کی تکمیل اور اس کا اختتام کیا ہے، اور انہی کے اعزاز میں یہ سارا پروگرام منعقد ہوا ہے. پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ شعبان کا مہینہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ بابرکت ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں. اس ادارے سے ماشاءاللہ 30 ہیں اور پورے پاکستان سے لاکھوں ہیں. یعنی اگر تمام مکاتب فکر کے ان بچوں کی تعداد جمع کر لی جائے تو یہ تعداد لاکھوں میں بنتی ہے. ہمارے وفاق کے تحت بہت سارے ایسے ادارے جنہوں نے امتحان نہیں دیا ہمارے پاس وفاق میں، لیکن جنہوں نے دیا ہے 12,000 تو وہی ہیں.
12,000 کے قریب، اور وفاق المدارس عربیہ جو دیوبندی مکتبہ فکر کا ہے 1,15,000 ان کے ہیں۔ اور اگر دنیا بھر کے آپ ممالک دیکھیں جن کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، اور باقی ممالک ہیں جہاں ترکی ہے اس میں شامل، سعودی عرب اس میں شامل ہے، مصر اس میں شامل ہے، تو آپ یہ تعداد کروڑوں میں جاتی، یعنی ہر سال کروڑوں بچے وہ قرآن حکیم حفظ کرتے ہیں، اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب میں دارالقرآن میں پڑھتا تھا، یہ سن 70-71 کی بات ہے، 72 کی بات ہے، تو ہمارے پڑوس میں ایک محمد پورہ ایک محلہ ہے جہاں مسجد میں ہمارے سب کے مشترکہ لیڈر مولانا محمد طیب معاذ صاحب خطیب ہوتے تھے۔ اس مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے کراچی سے آدمی آتا تھا، حفاظ کی اتنی کمی ہوتی تھی، کراچی سے وہ صاحب آتے تھے قاری، اور ہم اس کو ملے وہاں کئی دفعہ، اور وہ وہاں تراویح پڑھانے کے لیے کراچی سے آیا کرتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب صورتحال بدل گئی، حالت یہ ہے کہ مسجدیں تھوڑی ہیں، حفاظ زیادہ ہیں۔ یہ ماشاءاللہ 30 ہیں، اب 30 مسجدیں ان کے لیے چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ جب تک بچہ تراویح میں قرآن حکیم نہیں سناتا تو وہ اس پر مکمل کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی اس قرآن حکیم کے اوپر عبور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین سے یہ بھی میں درخواست کروں گا، اگر مسجد مل جائے فبیہا، نہ ملے تو اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور ضرور اس کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا بچہ پورا قرآن حکیم تراویح کے اندر سنائے اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے اس کے سنیں۔ یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کا تیار ہونا، اور تمام مکاتب فکر اس میں ہم بھی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں تبلیغی جماعت بھی ہے، اس میں یہ سیفی بھی ہیں، اس میں دعوت اسلامی والے بھی ہیں۔ اگر ان سب کو اگر ہم دیکھیں، اتنے حفاظ تیار ہوتے ہیں، لیکن اس قرآن کی تاثیر اور اس قرآن جو کہ ایک انقلابی کتاب ہے، اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس کی وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں ان کو بالتفصیل یہاں ذکر کروں، لیکن والدین اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ سمجھ کر تو وہ کرتے ہیں۔ میں یہ ایک بات ایسی کہنے لگا ہوں، ذرا اس پر غور کرنا ہے آپ نے، اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا۔ والدین جو حفظ کرواتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، علماء سے انہوں نے سن رکھا ہے کہ حفاظ اور ان کے والدین کے لیے قیامت کے دن بڑے اعزازات ملنے والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ملیں گے انشاءاللہ، جیسا حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ خوشخبریاں حدیث میں آئی ہیں جو ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ سمجھ کر تو کرتے ہیں، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، لیکن آگے اس قرآن کا جو اصل پیغام ہے اس پر توجہ نہیں، نہ والدین کی ہے نہ عام لوگوں کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان قرآن غیر مؤثر ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ محض قرآن آپ کے پاس ہو، آپ اس کے حافظ بے شک کیوں نہ ہوں، لیکن جب تک اس کا وہ پیغام جو قرآن دے رہا ہے ہر زندگی کے شعبے سے اس کا تعلق ہے، آپ کے عقائد سے لے کے، عبادات سے لے کے، معاملات اخلاقیات سے لے کے، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کے دیگر خاندانی معاملات، ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسی کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے، ایسی کتاب کہ جس میں آپ سب کا ذکر ہے،
اب یہ تلاش کرنا کہ آپ کا کہاں کہاں ذکر ہے، یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کس کھاتے میں آتے ہیں۔ یقین جانیے یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کیجئے۔ قرآن میں آپ کا ذکر ہے، میرا بھی ذکر ہے، آپ سب کا ذکر ہے۔ اب کیا ذکر ہے، میں کس کھاتے میں ہوں، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہمارا ذکر ان لوگوں میں آ جائے جو قیامت کے دن نسیہ منسیہ ہو جائے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے جب تک آپ اس پیغام پر غور نہیں کرتے، اس کی تاثیر نہیں نظر آتی، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ ہونے کے باوجود یہاں کا تو ماحول ہی کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پرسکون ماحول ہونا چاہیے، ایک دینی اقدار نظر آنی چاہیے تھی، وہ تہذیب جس کا ایک آئیڈیل ہم نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، محدثین علماء فقہا کو دیکھا، وہ یہاں کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس لیے نہیں بنتا ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھتے کہ اس قرآن کو عملی زندگی میں بھی ہم لے کے آئیں۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ہماری شادیاں، ہماری غمیاں، ہمارا رہنا سہنا، ہماری تجارت، ہماری صنعت، وہ کیوں نہیں اس کے مطابق ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی خیر و برکت بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے خیال میں کہ جہاں ہم اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں، وہاں تھوڑا سا اور بھی آپ کو آگے قدم بڑھنا ہے۔ میں سچی بات ہے یہاں بیٹھا غور کر رہا تھا، ان بچوں کے چہرے میں پڑھ رہا تھا۔ جامعہ سلفیہ میں ایک عرصے سے میں طلبہ کی خدمت پر مامور ہوں، تو بہت ساری چیزیں ایسی بن گئی ہیں کہ چہرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ کے، ان کی پیشانیوں کو دیکھ کے اندازہ کر رہا تھا کہ ان میں یہ لڑکا قاری بنے گا، یہ مفسر بنے گا، یہ محدث بنے گا، یہ خطیب بنے گا، یہ مفتی بنے گا۔ ان میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین یہ کرتے ہیں کہ حفظ ہو گیا، اب اسے کسی اور کام پہ لگا دو، اسے ڈاکٹر بنا دو، انجینئر، وہ بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آپ جہاں یہ قربانی دیں، تھوڑی سی اور قربانی دیں۔ انہیں اسکول پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، وہ تعلیم دیں ان کو، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کی دنیا سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس قرآن کو عملی شکل میں آپ کے سامنے لانے کے لیے انہیں دوسرا قدم اٹھانا ہوگا۔ کسی بھی ادارے کے اندر یہ جائیں، وہاں دینی تعلیم حاصل کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہی بچے آپ کی عزت کا باعث بنیں گے۔ آج یہاں ماشاءاللہ علماء کی کھیپ بیٹھی ہے دائیں بائیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اسلام کے مترجم ہیں، اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں، کسی بھی شکل میں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بچے بھی آخر کسی نے تو ان کی جگہ پہ آنا ہے، ایک چل چلاؤ کا دور ہے، ہر آدمی نے گزر جانا ہے، تو بھائی اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ اگر آپ یہ نہیں سوچتے ہیں تو کون سوچے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو اس طرف بھی لائیں اور ان کو دین پڑھائیں، مستند اداروں کے سپرد کریں، اور پھر انہیں پختہ عالم بنائیں، تاکہ یہ ہماری وہ دینی ضرورت جو بہت زیادہ ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے کہ معاشرے میں اس وقت حالت یہ بن چکی کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، بڑی سے بڑی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ہزاروں کی گنجائش ہے، وہاں 400-500 لوگ ہیں، باقی کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ جمعے کے دن یہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہاں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ سڑکیں بھری ہوئی ہیں، گاڑیاں دائیں سے بائیں جا رہی ہیں، موٹر سائیکل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، دکانیں کھلی ہیں۔ وہ جو ایک تصور ہوتا ہے نا کہ، اور حکم بھی ہے کہ جمعے کے وقت پر یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے، وہ آپ کو یہاں بند نظر نہیں آئے۔ اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو عین جمعے کے وقت پر کسی نہ کسی قبرستان کی دیوار میں بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہوں گے۔ کبھی خیال کرنا، میں نے تو یہ مشاہدہ خود کیا ہے کہ جمعے کے دن وہ تاش کھیل رہے ہیں، اور اس وقت کھیل رہے ہیں جب جمعے کا وقت ہے، کسی نہ کسی ایسی جگہ پر جو بے آباد سی ہے، وہاں بیٹھ کے وہ تاش کھیل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اس قوم کو سنوارنا صرف ہمارے علماء کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حضرات کا کام ہے،
ایسا نہیں ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس کا حکم عام ہے، ہر گھر کا فرد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو وہ بھی سنوارے، اور تب سنوار سکتا ہے کہ اگر اس کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہو۔ تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ آپ کس طرح سے بری ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ اس لیے اس قرآن کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ تبدیلی لاتی ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، اور میرا خیال آپ تک بھی یہ خبر ہوگی، کہ گزشتہ 1 سال میں امریکہ کی جیلوں میں 3 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ 3 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ وہاں کچھ لوگوں نے قرآن حکیم تقسیم کروا دیے۔ کچھ مسلمان قیدی ہیں وہاں جن کے اندر یہ صلاحیت تھی، انہوں نے ان کو پڑھا دیا۔ آپ اندازہ کریں، انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے نا، خدا کسی طوفان سے آشنا کر دے والی بات ہے نا، ٹھوکر لگتی ہے نا جب انسان کو، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یار اب سارے رستے بند ہیں، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے، اب کوئی رستہ نہیں ہے، پھر انسان ادھر آتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ انتظار کرنا کہ میں کسی مصیبت میں پڑوں گا تب ادھر آؤں گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں ذرا، یہ ایسے وقت پر جب سارے دروازے بند نظر آئیں تو پھر آپ سوچیں کہ اب میں قرآن پڑھوں، اب میں قرآن سے مدد لوں، میں اللہ سے مدد لوں۔ او بھائی، اس سے پہلے لے لو تاکہ تمہیں یہ مصیبت آئے ہی نہ، تمہارے اوپر ایسی آفت آئے ہی نہ۔ اب جب ایسی آفت آتی ہے تو پھر رجوع ہوتا ہے۔ اس لیے میرا دل کرتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اس سے رہنمائی لیں، اس سے روشنی لیں۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، علماء موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی دعا کو کون سا مرتبہ دینا ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، دعا نہیں کر رہا، قرآن پڑھتا چلے جا رہا ہے، فرمایا اس کے دل کی جتنی خواہشیں اللہ بغیر مانگے پوری کرتا ہے، بغیر مانگے اللہ پوری کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اس قرآن سے جڑ جائے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کی ہدایات کو سمجھے جو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تقریبات جو ہوتی ہیں نا، اس میں یہی وہ پیغام ہوتا ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہوتا ہے۔ باقی معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ بچوں کے لیے آپ دیکھیے، جو پارچات کا انتظام، نقدی کا انتظام، سندوں کا انتظام، یقین جانیے کہ ایک بچہ حافظ ہے، آپ اسے سونے میں بھی تول دیں کم ہے، سونے میں بھی تولیں کم ہے۔ کوئی معمولی بات ہے کہ اس پورے قرآن کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ تو ایک رمز ہے، ایک استعارہ ہے جو پورا کر دیا گیا۔ لیکن شکر گزاری ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں حقیقت ہے اس مسجد سے اس وقت سے میں آنا جانا ہے جب یہاں خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور میں انہیں ہمیشہ استاد کا درجہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ جب میں دارالقرآن میں پڑھتا تھا تو یہ وہاں تجوید قرات پڑھانے آتے تھے، تو ہم نے بھی ان سے کچھ سیکھا، تو ہمارے اساتذہ میں وہ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور میں نے دیکھا ہے اس وقت اتنا شاید انتظام نہ کر سکی یہاں کی انتظامیہ، لیکن اب تو ماشاءاللہ ہمارے فیصل آباد کے خوبصورت حفظ کے اداروں میں سے ایک ادارہ یہ ہے جس پر میں اکثر اس طرف سے جو بھی بچے داخلہ لینے جاتے ہیں نا، اور یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ ان کو ادھر بھیجتا ہوں۔ جامعہ سلفیہ میں داخلہ دینے کی بجائے میں کہتا ہوں وہ قابل اعتماد ادارہ ہے، وہاں جائیں، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بڑا معتبر ادارہ ہے۔ اس میں حاجی سعید صاحب ہیں، ہمارے بھائی اکرم صاحب ہیں، بھائی نواز جٹ صاحب ہیں، حاجی عبداللطیف صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی احباب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور ان بچوں کو اور ان کے بچوں کے والدین کو، ان سب کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت
ان کا یہ پڑھنا پڑھانا اور اس طرح کا اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرمائے، اور ان کو یہاں تک نہ روکے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کی پیشانیوں پہ آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ منور چہرے کچھ بننے کے لائق ہیں، ان کو بنائیں تاکہ ہماری مستقبل کی ضروریات وہ پوری ہو سکے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، دامے درمے سکھنے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو بھی اللہ رب العزت عزتوں کے ساتھ نوازے۔ یہ دین کا کام ہے، مل جل کر کرنا ہے۔ میں ایک عرصے سے جامعہ کے ساتھ وابستہ ہوں، میں بہت سوچتا ہوں، کوئی ادارہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی ذات میں خود کفیل ہو، یعنی ایسا ادارہ جو لوگوں سے پیسے نہ مانگتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہی ایسا ہے کہ آپ مل جل کر کام کرو تاکہ ہمدردیاں اس کو ملیں، اس ادارے کو ہمدردیاں آپ کی ملیں، آپ اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں، آپ کو بھی نیکی میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر ایک ہی آدمی ایک ادارہ چلائے، جیسے یہ ہے، ایک ہی آدمی چلا لے، باقی تو محروم ہو گئے، وہ نیکی میں شامل نہیں ہو سکتے، ایسا ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ادارہ، جامعہ سلفیہ دیکھیں یا دارالقرآن دیکھیں اور بڑے ادارے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں، تو یہ سارے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ میرے بھائی اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ بھئی اس کار خیر میں آپ بھی شریک ہو جاؤ، اور ہونا چاہیے۔ آپ اگر خود نہیں کر سکے کچھ، ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کے لیے تعاون دے دیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا کہ اس کا اتنا ہی اجر آپ کو بھی مل رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی۔ تو اس لیے ان اداروں کے ساتھ کھڑے بھی رہنا چاہیے تاکہ جو لوگ تو جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو گویا کہ آپ کو بھی اللہ اجر سے نوازنا چاہتا ہے، آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اس توفیق سے فائدہ اٹھائیے اور ضرور اس صف میں شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا خادم بنائے، قرآن فہمی کا ہمیں جو ذوق ہے وہ عطا فرمائے۔ اس سے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، جو دین دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کو سنواریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔